सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आ गया हूं लेकर मैं हाउ टू इम्प्रेस अदर्स थ्रू उर्दू का चौथा एपिसोड यानी चौथी कड़ी इस सिलसिले की। आज भी मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वाक्य बताऊंगा जो उर्दू में बोले जाते हैं और अगर आप उन वाक्यों को बातचीत में बोलें तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। माना जाएगा कि आपको अच्छे अल्फाज आते हैं, अच्छी तरह आप बोल पाते हैं। तो यहाँ कुछ आप शब्द देख रहे हैं, एक सेंटेंस है, उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, फिर कुछ वर्ड्स हैं। शायद आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि क्या ये तमाशा हो रहा है, अभी समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है मुलाहजा, मुलाहिजा, हो, फरमाएं, फरमाइए, करें, कीजिए। ये क्या है इसको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले राष्ट्रगान का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने राष्ट्रगान को उर्दू में लिखा हुआ दिखाया था और उसका सही उच्चारण बताया था। उसमें एक गलती हो गई, हमारे एक जागरूक व्यूअर ने हमें बताया, उस भूल का एहसास कराया, तो मैंने एक पिंड कमेंट लिख दिया उस वीडियो के नीचे। लेकिन यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने उसमें भारत भाग्य विधाता लिखा था तो विधाता में एक अक्षर मिस हो गया था उर्दू में लिखने से, विधाता को विहाता लिख गया और मैंने देखा भी नहीं। तो वहाँ विधाता पढ़िएगा, विधाता, दाल अक्षर उर्दू का है वहाँ पर जो मैं लिखने से भूल गया। ठीक है, अब बात करता हूँ इन अक्षरों की, इनसे बनने वाले शब्दों की। मुलाहजा हो, सबसे पहले तो मुलाहजा और मुलाहिजा का चक्कर समझ लीजिए। देखिए, सही शब्द मुलाहजा है, मुलाहजा, लेकिन मुलाहिजा बोलते हैं। अब ये प्रचलन में आ गया है मुलाहिजा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि है मुलाहजा। मुलाहजा फरमाइए यानी कि सुनिए। जब आप कुछ सुना रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं और सामने वाले का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए हज़रत या मोहतरमा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ या अपना एक शेर पेश कर रहा हूँ, एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, एक कविता पेश कर रहा हूँ। मुलाहजा फरमाइए या मुलाहजा कीजिए यानी कि सुनिए। ठीक है ना, सुनिए कहना होता है, लेकिन अच्छे शब्दों में मुलाहजा फरमाइए। मुलाहजा करें भी कह सकते हैं, मुलाहजा हो भी कह सकते हैं और मुलाहजा कीजिए भी कह सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ देख लीजिए, मुलाहजा हो, फरमाएं, फरमाइए, करें, कीजिए, कुछ भी लगा दीजिए मुलाहजा शब्द के बाद, तो वो एक अच्छा सेंटेंस बन जाएगा और आपका इंप्रेशन उन पर, सुनने वाले या सुनने वालों पर अच्छा पड़ेगा। इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पहला है तहरीर। आप ऊपर वाले सारे शब्द देखिए, मुलाहजा शब्द या मुलाहिजा शब्द, इन दोनों को हटा दीजिए, वहाँ तहरीर लगा दीजिए, तहरीर। अब ये बनेंगे तहरीर हो, तहरीर फरमाएं, तहरीर फरमाइए, तहरीर करें, तहरीर कीजिए। तो इन सब शब्दों से बनने वाले सेंटेंसेस का मतलब होगा कि लिखिए। तहरीर का मतलब लिखावट होता है, लिखाई होता है, और किसी को कुछ लिखने के लिए कहना होता है तो हम कहते हैं लिखिए, लिखो भाई, अबे लिख भाई, ऐसे भी बोलते हैं ना तो लिखिए, तहरीर कीजिए, तहरीर फरमाइए, तहरीर करें। ठीक है, ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। मुलाहजा मुलाहिजा हटाकर तहरीर लगा दीजिए तो आप सामने वाले से कह रहे हैं कि आप लिखिए। समाअत, समाअत है, वैसे ये शब्द हमारे उस शेर में भी आता है कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। ये हमारा शेर है और ये हम अक्सर पढ़ते हैं, तो वहाँ भी समाअत आता है। हिंदी की शान में भी एक शेर है, वो भी पढ़ते रहते हैं, अभी पढ़ देंगे। चलो पढ़ देते हैं। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। ठीक, अच्छा, समाअत किसे कहते हैं? समाअत का मतलब है सुनना या सुनने की क्षमता। ठीक है, समाअत, तो समाअत फरमाइए, सुनिए, सुनो, सुन बे। ठीक है ना, ये इस तरह के फ्लेवर हम यूज़ करते हैं मौके के हिसाब से। लेकिन जब अच्छी तरह से बोलना हो तो समाअत फरमाइए। आपने आकाशवाणी की उर्दू सर्विस और उर्दू मजलिस के प्रोग्राम सुने होंगे तो वहाँ ये आपको सुनने को मिलता है, समाअत फरमाइए, समाअत कीजिए, समाअत करें। ठीक है, अभी आपने समाअत किया फ़लाँ फिल्म का फ़लाँ नगमा। ठीक है, समाअत करना, सुनना। ठीक, तो ये समाअत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तहरीर का हो गया, समाअत का हो गया। अब तवज्जो। तवज्जो शब्द असल में तवज्जुह है, तवज्जुह, लेकिन प्रचलन में ये उच्चारण है नहीं, तवज्जो ही चलता है। तो तवज्जो का मतलब ध्यान, तवज्जो दें, ध्यान दें, तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। और भी अच्छा, तवज्जो फरमाएं या तवज्जो फरमाइए। ठीक है, तवज्जो करें, तवज्जो कीजिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तवज्जो फरमाएं और तवज्जो फरमाइए, ये ज़्यादा चलते हैं।
ٹھیک ہے، تو ایک یہ انداز ہو گیا بولنے کا۔ اس کے بعد آگے آتا ہے ارشاد۔ ارشاد تو آپ نے مشاعروں میں اکثر سنا ہوگا کہ جب شاعر صاحب شعر سنانے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عرض کیا ہے، پبلک میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارشاد ارشاد، ٹھیک ہے، یعنی چلیے سنائیے حضرت، سنائیے حضرت۔ یہ اس طرح کے سینس میں ارشاد شبد کا ارتھ لے سکتے ہیں آپ۔ ارشاد ہوا یعنی کہا گیا، ٹھیک ہے، کسی کے لیے عزت سے بات کر رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں ارشاد ہوا، یا انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی کہا۔ ارشاد فرمائیے، کہیے، ارشاد کیجئے تو زیادہ نہیں چلتا، لیکن ارشاد فرمائیں اور ارشاد فرمائیے یہ زیادہ چلتا ہے۔ تو ارشاد کا اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں عنایت، عنایت فرمائیں یعنی دیں، دیجئے۔ اگر آپ کو پیسے مانگنے ہیں کسی سے تو آپ کہیے بھائی آپ مجھے اتنے پیسے عنایت فرمائیں، عنایت کریں، ٹھیک ہے، عنایت کیجئے، یا مجھے 100 روپے عنایت ہوں۔ آپ اپنے والد صاحب سے، اپنے پاپا سے کہہ سکتے ہیں کہ ابو جان، پاپا جی، پتا جی، ڈیڈی، مجھے آپ 2000 روپے عنایت فرمائیے۔ تو وہ آپ کو دیکھیں گے، کہیں گے آئیں بڑی اردو بول رہا ہے، چل اردو بولنے کی خوشی میں لے لے، ہو سکتا ہے خوش ہو کر دے دیں یہ ایک مذاق تھا۔ تو عنایت فرمائیں، عنایت کیجئے، عنایت کریں، یہ سب چلتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوں تو آپ اچھے الفاظ میں کہیں گے عنایت کیجئے، عنایت فرمائیے، عنایت کریں، یا عنایت ہو، مجھے 2000 روپے عنایت ہوں، عنایت ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ تو عنایت ہو گیا۔ اب کرم، کرم فرمائیے یعنی کرپا کیجئے، کرم ہو، کرپا ہو، ٹھیک ہے، کرم فرمائیں، کرپا کریں، ٹھیک ہے، تو کرم فرمائیے، کرم فرمائیں، کرم ہو، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں موقع کے حساب سے۔ کرم کیجئے بھی چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے مہربانی۔ اب یہ شبد بڑا عجیب لکھا ہے، دیکھیے آپ کو یہاں لگ رہا ہے لکھا ہوا مہربانی، مہر، آپ نے مہربانی یا مہربانی لکھا ہوا دیکھا ہوگا ہندی میں۔ اب یہ مہر، م کے ساتھ چھوٹی ای ہے، چھوٹی کیا ای ہے، اور ہ کے نیچے ہل کا چہن لگا ہوا ہے، مہربانی۔ صحیح تو یہی ہے لیکن یہ چلتا نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے، مہربانی یا مہربانی چلتا ہے۔ تو مہربانی فرمائیے، مہربانی کریں، مہربانی فرمائیں، مہربانی ہو، مہربانی کیجئے، یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس شبد کا موقع کے حساب سے۔ مہربانی کے بعد روانگی۔ اب آپ کو کسی کو بھیجنا ہے، بھگانا ہے، تو آپ دوست ہے تو آپ کہہ دیں گے چل بھائی تو نکل لے اب یار، نکل لے پتلی گلی سے یار، یا کسی اور سے کہنا ہے تو اب آپ جائیے، اب آپ جائیں، ابے جانا یار، ایسا بولتے ہیں نا۔ لیکن جب موقع کے حساب سے امپریشن مارنے کے لیے اچھے سینٹینس میں آپ یہ بات کہنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے روانگی فرمائیں، حضرت اب آپ یہاں سے روانگی فرمائیں، یا روانگی فرمائیے۔ روانگی کریں تو اچھا نہیں مانا جائے گا، فرمائیں اور فرمائیے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ یا اب آپ کی روانگی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روانگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک استعمال ہوا روانگی کا۔ روانگی کے بعد غور، دھیان دیجئے، دھیان دیجئے، توجہ فرمائیں بھی چلتا ہے، بتایا تھا ابھی، اور دھیان دیجئے کے لیے غور فرمائیں، غور نہیں، غور، غور، ٹھیک ہے، غور فرمائیں یعنی دھیان دیں، غور کیجئے، غور کیجئے گا، میں یہ کاغذ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ ان کو پڑھیے گا اور میرے پرپوزل پر غور فرمائیے گا۔ ڈفرینٹ یوزز ہیں، غور فرمانا، غور کرنا، غور فرمائیں، غور کریں، ٹھیک ہے، غور کیجئے، کیا آپ نے غور کیا تھا، کیا آپ نے غور فرمایا تھا، مجھے یقین ہے آپ غور فرمائیں گے۔ غور، ٹھیک، غور ہو گیا۔ اس کے بعد ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، پرماننٹلی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنا شروع کر دینا، ہجرت، ٹھیک ہے۔ تو ہجرت کا مطلب یہ بتایا میں نے آپ کو، ہجرت ہے، یہ ہجرت، جا میں را لگا ہوا ہے، ہجرت بھی لکھتے ہیں اور ہجرت بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو ہجرت فرمائیے۔ جب آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اب یہاں آپ کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اب یہ علاقہ، یہ شہر، یہ بستی، یہ محلہ، یا یہ مطلب کالونی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں اور کہیں اور جا کر مکان خرید لیں، ہجرت فرمائیں، چلے جائیں، یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، ہجرت فرمانا۔ یا اگر آپ ایتہاسک گھٹناؤں کا ذکر کریں تو آپ بہت پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی، مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینے میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ ہجرت فرمانا یعنی چھوڑ کر چلے جانا، ٹھیک، یہ ہجرت ہوا۔ اچھا، ایک شبد ہے انتقال۔ انتقال کہتے ہیں
انتقال کہتے ہیں. صحیح شبد یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، انتقال. انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو جانا، یعنی ٹرانسفرڈ، یعنی شفٹ ہو جانا. ابھی یہاں تھے، کل وہاں چلے گئے، پرسوں ہو سکتا ہے کہیں اور چلے جائیں. یہ شفٹنگ، چلے جانا، جاتے آتے رہنا. انتقال، ہجرت اور انتقال میں فرق ہے، وہ پھر کبھی ڈسکس کروں گا. فی الحال سمجھ لیجئے، چھوڑ کر پرماننٹلی چلے جانا، اتنا جان لیجئے کہ پرماننٹلی جا کر کہیں اور جا کے بس جانا، وہ تو ہوتا ہے ہجرت فرمانا. انتقال فرمانا ایک ہی سینس میں استعمال کیا جاتا ہے، مر جانا، ڈیتھ ہو جانا. کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب یہاں رہتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو کہتے ہیں وہ کہ بھئی وہ تو انتقال فرما گئے. تو آپ کہیں گے اوہ اچھا، کیسے، کیا ہوا تھا انہیں؟ یار بڑے اچھے آدمی تھے. تو یہ انتقال فرمانے کا یہی مطلب بنا لیا گیا ہے، لیکن انتقال فرمانے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے. اگر کوئی کسی، مان لیجیے کسی آفس میں آپ جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اب یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے ان کا، وہ یہاں ہے نہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ یہاں ایک فلاں صاحب تھے، اس سیٹ پر بیٹھتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو سامنے والا اگر یہ کہہ دے بھئی وہ تو انتقال فرما گئے، تو آپ تو سمجھیں گے کہ وہ دنیا سے ہی چلے گئے، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ٹرانسفر ہو گیا ان کا، کہیں اور کسی اور آفس میں ہیں، وہاں جوائن کر چکے ہیں. لیکن یہ استعمال چلتا نہیں ہے، کیونکہ انتقال کا مطلب وہی مخصوص ہو کر رہ گیا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتقال کا مطلب یہ بھی ہے. تو اتنے شبد اور اتنے سینٹنسز میرے خیال سے آج کافی ہیں. ملاقات زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بڑے لمبے لمبے ویڈیو بناتے ہو. تو بس آج یہیں تک. امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا. ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو شیئر کرتے رہیے، اور کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھتے رہیے. سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر مجھے جوائن کر لیجئے تاکہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور سوالوں کا جوابوں کا آدان پردان ہوتا رہے. میں ہوں معین شمسی، چینل ہے مائی ہندی مائی اردو. بہت جلد ملتے ہیں آپ سے. سلام ہندوستان.